بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم کو، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ مدنی ٹی وی کے ناظرین و سامعین، 25 رمضان المبارک 2024 کو جمعۃ الوداع آ گیا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کو آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کریم غیب کے خزانے کھول دے گا۔ اللہ عز و جل غیب سے اس کی مدد فرمائے گا جو یہ وظیفہ کرے گا۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اپنے بندے کے لیے رزق وسیع کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جو کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے رکے ہوئے کام اللہ کریم اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اگر صبح کو یہ وظیفہ کرے گا تو شام تک اللہ کریم اس بندے کے سب کاموں کی ذمہ داری لے لے گا، اور اگر شام کو یہ وظیفہ کرے گا تو ساری رات صبح تک اللہ کریم اس بندے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ اس وظیفے کی ایسی برکت ہے کہ بندے کی کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف، تنگ دستی، بیماری، مفلسی، غربت، سب اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم دور فرما دے گا۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا وظیفہ ہے جس کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارک کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ سورہ یاسین مبارک کو جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی سورہ مبارک کو شروع کریں، اس کو ایک ٹائم پر باوضو ہو کر ایک جگہ پر ہی بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارک کو علیحدہ علیحدہ وقت پر نہیں پڑھنا، ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی ٹائم پر پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، چاہے درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ شام سے پہلے پہلے اس سورہ مبارک کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے اللہ رب العزت سے جو بھی جائز دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ کریم پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دل میں ہر جائز چیز کا تصور کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ کریم غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم اس وظیفے کی برکت سے سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔